सामने। अगर ये कुर्बानी दे सकते हैं अहले बैत अतहार, और उनके बाद उलमाए रब्बानियीन ने कुर्बानियां दी हैं, उनको कोड़े मारे थे, उसका हाल ये हुआ कि वो 45 दिन तक कुत्ते की तरह भौंकता रहा। अब देख लें उलमा पर जो भौंकता है उसका इलाज क्या है, उसका हाल क्या है। तो फरमाते हैं अल इस्तेहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाए कुफ्रुन, इल्म की तौहीन और उलमा की तौहीन करना कुफ्र है। अल अशबा वन नज़ाइर, उसके बाद फतावा रज़विया, फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, और उसके बाद मजमाउल अनहार, बहरुर राय, कंजुद दकाइक, कितनी किताबें हैं, उन सब के अंदर यह मसला लिखा है जो आदमी कुफ्र कर दे उसके लिए हुक्म यह है सबसे पहले उसके लिए तजदीद ईमान है। इसी तरह उलमाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन जो हक बात बयान करते हैं उनकी तौहीन करना भी कुफ्र है। सो जो कुफ्र का मुर्तकिब हो गया अब उसके लिए जरूरी है वो ऐलानिया तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे, तजदीद ईमान भी करे, तजदीद निकाह भी करे। ये मेरा फतवा नहीं है, ये इन अकाबिरीन का फतवा। आज मुस्तफ़ा की उम्मत के उलमा ना कल झुके हैं, ना आज झुके हैं, ना सुबह क़यामत तक झुकेंगे, हक बात को डंके की चोट पर बयान करेंगे। जिसने आलिम से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा वो सीधा दोज़ख के अंदर जाए। और आज की सदी के अंदर अगर हक की सही तर्जुमानी की है इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने की है। आपने किसी के पीछे नमाज पढ़ ली, सिर्फ एक नमाज पढ़ी और बाद में उसकी मुखालफत करके एक जुमला कह दिया, भले जुमला नहीं कहा, जो उसके मुखालिफ थे आप उसके साथ खड़े रहे, उनकी हाँ में हाँ मिला दी, जितनी नमाजें आपने पढ़ी थी सारी नमाजें आपकी ज़ाया हो गई है। जी हो तहमत मजबूत किया तो आपके मनाकिब के अंदर मौजूद है कि जिस आदमी ने हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल को परेशान किया था, उनको कोड़े मारे थे, उसका हाल ये हुआ कि वो 45 दिन तक कुत्ते की तरह भौंकता रहा। अब देख लें उलमा पर जो भौंकता है उसका इलाज क्या है, उसका हाल क्या है। हाँ इस्लाह करें, किसी के अंदर कोई कमी है आप उसको आए आकर के बताएं। कोई एक गलती कर दे, कोई दो गलती कर दे तो उनकी गलती की वजह से पूरी जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता। इमाम अहमद बिन हंबल जिसने इनको मारा था तो 45 दिन तक वो भौंकता रहा, लोग परेशान हुए, घर वाले, उन्होंने एक कमरे में उसको बंद कर दिया, वहीं मरा और उठा करके खड्डे के अंदर डाल दिया। अब जो उलमा की तौहीन करे, ये किताब अल अशबा वन नज़ाइर, ये उलमा जानते हैं कि मदारिस के अंदर ये पढ़ाई जाती है और ये मुफ्ती कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है। कोई मुफ्ती जब तक इस किताब को फाइनल ना करे तब तक मुफ्ती नहीं बन सकता। इस किताब के अंदर यह मसला लिखा है अल इस्तिहज़ाउ बिल उलमाए बिल इल्मी वल उलमाए कुफ्रुन। आला हज़रत ने भी लिखा है कि इल्म और उलमा की तौहीन, जो इल्म की तौहीन करे और जो उलमा की तौहीन करे, तो फरमाते हैं अल इस्तिहज़ाउ बिल इल्मी वल उलमाए कुफ्रुन, इल्म की तौहीन और उलमा की तौहीन करना कुफ्र है। अब कुफ्र का हुक्म क्या है, यही अल अशबा वन नज़ाइर, उसके बाद फतावा रज़विया, फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, और उसके बाद मजमाउल अनहार, बहरुर राय, कंजुद दकाइक, कितनी किताबें हैं, उन सब के अंदर यह मसला लिखा है जो आदमी कुफ्र कर दे उसके लिए हुक्म यह है सबसे पहले उसके लिए तजदीद ईमान है, उसके लिए तजदीद ईमान है, फिर तजदीद निकाह है, फिर तजदीद बैत है, उलमा की तौहीन की, सादात किराम की तौहीन की। अब सादात की तौहीन करना यह भी कुफ्र है। इसी तरह उलमाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन जो हक बात बयान करते हैं उनकी तौहीन करना भी कुफ्र है। सो जो कुफ्र का मुर्तकिब हो गया अब उसके लिए जरूरी है वो ऐलानिया तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे, तजदीद ईमान भी करे, तजदीद निकाह भी करे। यह मेरा फतवा नहीं है, यह इन अकाबिरीन का फतवा है, इन सब ने इसको लिखा है। और उसके बाद फिर जो उलमा की तौहीन करता है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, सरकार अलैहिस्सलाम ने उलमा को अंबिया का वारिस बनाया है। ये उलमा ये अंबिया के वारिस हैं, और वारिस का मतलब ये हुआ जो काम कल अंबिया ने किया था
آج وہ مصطفیٰ کی امت کے علماء نے کرنا ہے۔ انہوں نے تبلیغ کی تھی، دین کی نشر و اشاعت کی تھی، اور امت نے ان کے اوپر حملے بھی کیے، ان کو قتل بھی کیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو بیان کیا۔ وہ رکے نہیں، جھکے نہیں۔ کل انبیاء نہیں جھکے تھے، آج مصطفیٰ کی امت کے علماء نہ کل جھکے ہیں، نہ آج جھکے ہیں، نہ صبح قیامت تک جھکیں گے، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ علماء کے فضائل و کمالات، سرکار نے فرمایا کہ علماء میرے نائب ہیں، انبیاء کے نائب، مصطفیٰ کے نائب ہیں۔ من احب عالما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، من ابغض عالما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے عالم سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا وہ سیدھا دوزخ کے اندر جائے گا۔ اور آگے فرمایا من احب عالما، جس نے عالم سے محبت کی، صرف اس لیے محبت کی وہ دین کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حقانیت کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے عالم سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی۔ من زار عالما فکانما زارنی، روح البیان کو اٹھا کر کے دیکھیں، جو صحیح العقیدہ عالم کی بارگاہ میں آ جائے، سنی صحیح العقیدہ کہ جو صحیح مذہب کی حق بات کی ترویج و اشاعت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو حق کی بارگاہ میں آیا اس کا چہرہ دیکھ لیا تو عالم کا چہرہ صرف عالم کا نہیں ہے، عالم سے مصافہ، عالم سے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے عالم کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، جس نے عالم سے مصافہ کیا اس نے مصطفیٰ سے مصافہ کیا، جو عالم کی مجلس میں آ گیا وہ مصطفیٰ کی مجلس میں آ گیا۔ یہ اٹھا لیں آپ فتاوی رضویہ، اور یہ ساری کتابیں ہم لائیں اپنے پاس۔ علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم 4 چیزیں بن جاؤ، 5واں نہ بنو۔ 4 کیا ہے؟ عالم بنو، طالب علم بنو، ان سے محبت کرنے والا بنو، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بنو۔ ولا تکن الخامس، 5واں نہ بنو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ 4 نہیں بننا، 5واں بننا ہے۔ 4 نہیں بننا، بالکل ان کی بارگاہ میں نہیں آنا، علم نہیں لکھنا، بیٹھنا نہیں، سیکھنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس جتنا ہو سکے گلیوں میں بیٹھو، روڈوں میں بیٹھو، دکانوں میں بیٹھو، کہیں بھی بیٹھے، وہ یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا، اس نے وہ مسئلہ بتا دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ، جب تک زندہ ہیں تب تک وہی بیان کریں گے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے۔ اور آج کی صدی کے اندر اگر حق کی صحیح ترجمانی کی ہے امام احمد رضا محدث بریلوی نے کی ہے۔ عالم ہو اور چپ کر کے بیٹھا رہے، عالم ہو حق بات نہ بتائے، سرکار فرماتے ہیں وہ عالم کہ جو حق بات نہ بتائے، وہ فرمایا سرکار نے وہ گنگا شیطان ہے۔ اس لیے عالم ہو اور پھر گنگا شیطان ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ علم سیکھا ہے، علم اس کے پاس ہے اور اولیاء کاملین کا فیض ہے، پھر وہ گنگا بن کے نہیں رہے گا، اسلام کے اوپر حملہ رہے اور چپ کر کے بیٹھا رہے۔ یہ عالم نے نہ کل سیکھا ہے، نہ آج سیکھا ہے، اور نہ انشاءاللہ مرتے دم تک سیکھیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے نائب ہیں، ان کا ادب کرو۔ 5 4 بن جاؤ، 5واں نہ بنو۔ 5واں کیا؟ یعنی ان کا مخالف نہ بنو، جو علماء کا مخالف ہو جائے گا سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہلاکا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے فضائل نہیں بتا رہا، بالکل واضح کہہ رہا ہوں، میں سید ہوں، ہمارا خاندان قبیلہ یہ ہے، مگر ہم ایک سید اہل بیت اطہار مولا علی انہوں نے بیان کیا اہل بیت اطہار کے گھرانے کی بات۔ اہل بیت اطہار کا ایک فرد آپ کے سامنے، اس کی زبانی سنو، اہل بیت کے فضائل بھی سنو، اور اہل بیت نے جس طبقے کے فضائل بیان کیے ہیں ان کے فضائل کو بھی سماعت کرو۔ اہل بیت اطہار کا اور علماء کاملین کا سرکار فرماتے ہیں یہ میرے نائب ہیں۔ ایک مثال دے کے ہم اپنی بات ختم کریں۔ فرماتے ہیں یہ میرے نائب ہیں۔ مثال دیں، ہمارے پاس بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے نائب ہیں۔ مثلا جب مؤذن صاحب نہ ہو تو یہ اذان دے دیتے ہیں۔ اب نائب کیا ہوتا ہے؟ نائب جب امام نہیں ہوگا تو نائب نماز پڑھائے گا۔ کون پڑھائے گا؟ زور سے بولو۔ یہ آپ کے گاؤں کے اندر جو علماء ہیں، آپ کے محلے کے اندر جو نماز پڑھاتے ہیں، کچھ ایک غلطی کر دیں تو ان کی غلطی ان کو پکڑو۔ ایک کی غلطی کی وجہ سے پوری جماعت کو بدنام نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم جماعت کو بدنام ہونے دیں گے۔ علماء کی عزت کرو، احترام کرو، تقدس کرو، ان کا خیال رکھو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے نائب ہیں۔
اب نائب کا مطلب جب امام نہیں ہوگا تو نائب آگے جائے گا. تو اب مطلب یہ ہوا جب امام نہیں ہے، مثلا میں یہاں نہیں ہوں، میں نائب ہمارے بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب کسی نے اگر آ کر کے ان پہ حملہ کیا تو مطلب کیا ہوگا؟ آپ لوگ کیا کہو گے کہ نائب امام پر حملہ کیا. یہ نہیں کہو گے حاجی صاحب پہ حملہ کیا، یہ نہیں کہو گے بزرگ پہ حملہ کیا، بلکہ یہ کہو گے کہ نائب پر حملہ کیا. اب مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علماء میرے نائب ہیں. مطلب یہ ہوا جس نے علماء پر اٹیک کیا اس نے مصطفیٰ کی ذات پہ اٹیک کیا، جس نے علماء پر حملہ کیا اس نے مصطفیٰ پر حملہ کیا، اور جو علماء کا بے ادب ہوا وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہوا. جس نے علماء کا ادب اور احترام کیا اس نے مصطفیٰ کا ادب اور احترام کیا. جب تک ہم اپنے قائد کی، ہم اپنے راہبر کی، ہم اپنے رہنما کی، ہم اپنے بڑے کی، جس کو اپنا امام بنا دیا، اور آپ نے ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھی، آج ہوتا یہی ہے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو نماز پڑھی تو اگر غلطی ہو گئی تو آپ نے نماز میں امام صاحب کو نہیں کہا مولوی صاحب آپ نے غلطی کر دی ہے. شاید ہم بھول بھی سکتے ہیں، آپ نے غلطی کر دی ہے، تھوڑا آپ اصلاح کر دیں، دیکھ لیں، غور و خوض کر لیں. آتے ہیں ڈانگ اور آنے کے بعد سیدھا سر میں مارتے گاتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کوہرام مچا دیا جاتا ہے. آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی، صرف ایک نماز پڑھی اور بعد میں اس کی مخالفت کر کے ایک جملہ کہہ دیا، بھلے جملہ نہیں کہا، جو اس کے مخالف تھے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، جتنی نمازیں آپ نے پڑھی تھی ساری نمازیں آپ کی ضائع ہو گئی ہیں. اور آخری بات اور بات ختم، یہی وجہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے نہایت العالم، یہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، اس کی کمالات و خوبیاں بہت ہیں، پھر کبھی بتائیں گے. اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اب حدیث غور سے سننا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یجتمعون فیہ، سارے لوگ جمع ہوں گے، وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر نماز بھی پڑھیں گے. آگے فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنًا، حال یہ ہوگا ان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا. اور ایمان ختم کرنے والی چیز ایک ہے، اس چیز کا نام منافقت ہے، اس چیز کا نام نفاق ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اسلام پر مضبوط رہا اور جو علم سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا، اب اس کی مخالفت نہیں ہوگی مگر منافق، یعنی جو ان کی توہین کرے گا، مخالفت کرے گا، وہ پھر ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے. اس لیے